یہ درود ہم اردو میں کہتے ہیں اور صلوات عربی کا لفظ ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے درود کو بھی شیعہ سنی بنا دیا۔ کوئی کہے نا ذرا صلوات پڑھو تو وہ کہتے شاید شیعہ ہے۔ صلوات عربی کا لفظ ہے اور درود پڑھیں یہ اردو کا لفظ ہے۔ تو حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے شاہ جی کہ درود کو بھی ہم نے شیعہ سنی میں تقسیم کر دیا، حالانکہ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عمل ہے جو قطعی القبول ہے۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ریفرنس نہیں کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کی کہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، بے شمار نمازی ایسے ہیں کہ وہ ریا کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کسی صائم، کسی روزہ دار کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا روزہ اللہ نے قبول کر لیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بے شمار روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بے شمار حاجی ایسے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس، کوئی گارنٹی، کوئی ریفرنس نہیں، کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے ان کا حج قبول کر لیا۔ درود ایک ایسی عبادت ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میری ماؤں بہنوں، کہ یہ درود اگر چور پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی حاجی پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی علامہ پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی جاہل پڑھے اس کا بھی قبول، کیونکہ درود ہے قطعی القبول۔ اس کی وجہ کیا ہے شاہ جی؟ عبادت کیوں ریجیکٹ ہوتی ہے؟ کسی کی عبادت اس لیے ریجیکٹ ہوتی ہے اس فائل کی وجہ سے، اس انڈیویجول کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہوتا ہے فائل۔ فرض کریں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ بن جاتے ہیں نمازی، یعنی کہ آپ نمازی بن گئے، نماز ادا کر کے تو فائل بن گئے، یعنی نماز آپ نے پڑھی، نماز محمد بشیر نے پڑھی، نماز محمد نذیر نے پڑھی، نماز اس نے پڑھی، وہ نمازی وہ بن گیا فائل۔ اگر کسی نے روزہ رکھا تو وہ بن گیا صائم، فائل۔ محمد علی روزے سے ہے، محمد اشفاق روزے سے ہے، یعنی اس نے روزہ رکھا، محمد اشفاق نے، محمد نذیر نے نماز پڑھی، عبداللہ صاحب نے حج کیا، وہ حاجی۔ ہر عبادت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو رکھا، فائل کو رکھا، لیکن جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آیا، اللہ نے کہا تو نکل۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ذرا درود پڑھیں، درود پڑھیں۔ یارو میں آپ لوگوں کا مہمان ہوں، اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ درود پڑھیں، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ۔ یارو آپ پڑھیں درود۔ اچھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھیں، آپ آگے سے اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ۔ چلو جی، اللہم اے ہمارے اللہ، صلی صلات پڑھ، بھیج محمد و آل محمد، محمد پر اور آل محمد پہ۔ نہ درود میں ہوں، نہ زید، نہ بکر۔ بولو یار، چلو جی سنی درود لے لیتے ہیں، وہ درود بھی شیعہ سنی ہے نا، سنی درود لے لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے ہمارے اللہ تو محمد اور آل محمد پر درود تو پڑھ۔ چلو ایک اور کر لیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس میں بھی بندہ فاعل ہی نہیں۔ پتہ چلا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ نے کہا تم محمد اور آل محمد پہ نہیں پڑھ سکتے۔ مولا وہ کیوں؟ کوئی اپنی زبان دیکھی ہے، اپنی اوقات دیکھی ہے، اپنی حیثیت دیکھی ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھ، تیری اوقات ہے، تیری حیثیت ہے،
کہ تو پاک ہستیوں پہ جو منزہ مصفہ مجلہ پاک صاف طاہر مطہر منصوص من اللہ جو اللہ کے نور ہے تو پڑھے گا تو مولا کیا کرے؟ اللہ نے کہا جب مقدس ہستیوں پہ درود پڑھنا ہو نا تم تو پڑھ نہیں سکتے، تم مجھے کہا کرو، میں خدا ہو کر ان کی شان کے مطابق میں محمد اور آل محمد پہ درود پڑھوں گا۔ شاہ جی قدم چوم کے ایک جملہ دینے لگا ہوں، حضرت جی، علامہ جی، قاری جی، مفتی جی، حافظ جی، حاجی جی، وہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ براہ راست ڈائریکٹ ایرے غیرے کو درود پڑھنے نہیں دیتا، تو وہ خدا محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کر دیتا؟ درود ہے ہی محمد اور آل محمد پہ۔ کوئی صحابہ اکرام کو، کوئی صحابہ کو تو حکم مل رہا ہے پڑھو، تو اس لیے میں ایک میسج دے رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، جب بھی موقع ملے، وقت ملے، یہ میرا موضوع نہیں، موضوع وہی ہے جو شاہ صاحب نے مجھے دیا ہے، جب وقت ملے عبادت بتانے لگا ہوں، اس کے لیے وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں کہ فجر کے وقت پڑھیں گے تو اللہ قبول کرے گا یا ظہر کے وقت، جب آپ کا جی چاہے، بستر پہ لیٹے ہیں درود پڑھیں محمد اور آل محمد پہ، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں پڑھیں، سفر کر رہے ہیں پڑھیں، کام کر رہے ہیں، اوے ہاتھ کار وال تے دل یار والا، ہائے ہائے ہائے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ ایسی عبادت ایک ہی ہے بس جو قطعی القبول ہے، جس کی گارنٹی دے دی اللہ اور اللہ کے رسول نے کہ یہ قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے درود پڑھا کرو محمد اور آل محمد پہ، ذرا پڑھیں درود۔ وہ بھی صلوات، اس کے 56 معنی ہیں۔ ہاں جی، یہ اب یہ موضوع شروع کر لوں پھر موضوع رہ جائے گا اصل میں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اصل میں نا یہ جو صلات صلوات عربی کا ایک قاعدہ، اصل میں ادھر جانا نہیں چاہتا، پھر کبھی صحیح یوٹیوب کے اوپر جو بچے یا میرے بھائی یا بہنیں بیٹیاں باجیاں جو سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک پہ ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک میرے ہزاروں لیکچر پڑے ہوئے ہیں، ایسے میں نے کتابیں کھول کھول کے دکھائی ہوئی ہیں، سنیت ہی دکھائی ہے ساری زندگی، سنیت ہی بتائی ہے، سنیت ہی پہنچائی ہے سنیت کے ٹھیکیداروں کو، اور یہ میں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی اپنے بڑے قبروں سے بھی نکال کے لے آئے گا، آج تک کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ آپ اپنے ارد گرد قرب و جوار میں یا چوک میں کھڑے ہوں، بازار میں کھڑے ہوں، چائے کی دکان پہ بیٹھے ہوں، آپ اہل بیت کا نام لیں، اہل بیت کا ذکر کریں، تو دائیں بائیں بیٹھے کچھ لوگ آپ کو کہتے ہم بھی مانتے، تم اکیلے مانتے ہو، وہ شیعہ ٹھیکیدار ہیں ماننے والے، ہم بھی مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، چوتھے خلیفہ تھے، حضور کے داماد تھے، مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں امام حسین کو، ہم بھی مانتے ہیں امام حسن کو، ہم بھی مانتے ہیں حضرت فاطمہ کو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، لیکن ان کو کہو کہ ماننے میں فرق ہوتا ہے، ان سے پوچھو کہ چھٹے امام کا نام کیا ہے، ماننا ختم، 8ویں امام کا نام کیا ہے، ماننا ختم، ان کے ظہور کے جو ایام ہے وہ پوچھ لیں، ڈیٹ آف برتھ پوچھ لیں، ماننا ختم۔ یہ کیسے دعوے ہیں تیرے؟ اوہ 12 ربیع اول کو کمکمے لگانے والوں، اوہ 12 ربیع اول کو جھنڈے لگانے والوں، 12 ربیع اول کو لنگر تقسیم کرنے والوں، وال چاکنگ کرنے والوں، اوہ جلوس نکالنے والوں، گنبد خضرا کی شبیہ بازاروں میں سجانے والوں، خانہ کعبہ کی شبیہ
چوک میں سجانے والوں، درود و سلام کی کثرت کرنے والوں، محافل کا اہتمام کرنے والوں، خطابات کرنے والوں، وہ کوئی نہیں روکتا، گاؤں سجانے والوں، وہ چھٹیاں منانے والوں، جشن منانے والوں۔ میں 12 ربیع اول کے جشن منانے والوں کو پوچھتا ہوں کیوں مناتے ہو؟ وہ کہیں گے نبی کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ربیع الثانی کو فلاں کا دن مناتے ہیں، کیوں مناتے ہو؟ اس کو مانتے ہیں۔ وہ یکم محرم کو فلاں کو کھینچ کے ان کا دن مناتے ہو، کیوں مناتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ان کو مانتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ان کو مانتے ہو اس لیے ان کی آمد سیلیبریٹ کرتے ہو، وصال کے دن پہ درود و سلام پڑھتے ہو، ان کے مناقب بیان کرتے ہو۔ اور 12 ربیع الاول کو جشن منانے والوں، اور 3 شعبان کے دن میں تمہیں کیوں موت پڑ جاتی ہے؟ 12 ربیع اول کو جشن منانے والوں، 3 شعبان کا دن کسی بھی ڈائمنشن سے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، کسی بھی زاویہ نگاہ سے 3 شعبان کا دن 12 ربیع اول سے کم نہیں ہے۔ حضرت جی 12 ربیع اول کو دین لانے والا آیا تھا، 3 شعبان کو دین بچانے والا آیا تھا۔ یہ کیسا مانتا ہے تم؟ ماننا، یہ جو ماننا ہے یہ تیرے عمل سے نظر آتا ہے۔ میں نے کوئی شاہ جی کوئی 7-8 پروگرام کیے 3 شعبان کو، اور میں ڈھونڈتا رہا شاہ جی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے واللہ باللہ تاللہ۔ میں جو دور سے نا ایک گھر میں لائٹیں نظر آئیں، میں بڑا خوش ہوا، میں کہا شکر ہے کسی ایک گھر نو تو پتہ ہے آج 3 شعبان ہے۔ میں قریب گیا، گھر کو دیکھا تو علم لگا ہوا تھا، وہ شیعہ یار۔ اور میں چکری گیا، جشن بڑا، کمک میں لائٹیں، میں نے کہا واہ جی واہ سبحان اللہ، واہ جی واہ سنیاں نو دین یاد ہے 3 شعبان دا۔ آگے گیا تو شیعہ، میں چک شیعہ گیا، جشن منانے والے شیعہ، لنگر تقسیم کرنے والے شیعہ، کمک میں لگانے والے شیعہ۔ وہ 3 شعبان کو تو سو کے گزار دے، وہ 3 شعبان کو نہ تیرے ممبروں پہ مولا کے فضائل بیان ہو، نہ بچوں کو تو پیسے دے، نہ چھٹی منائے، نہ وال چاکنگ کرے، نہ گلیاں بازار سجائے اور دعوے کرے۔ میں مانتا ہوں، ماننا ہے تو مان اس طرح جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی صحبت ہی ماننے کی دلیل ہے۔ جو کسی کی صحبت میں رہے، شاہ جی کسی کی سنگت میں رہے تو وہ کسی کی صحبت میں رہتا ہے، سنگت میں رفاقت میں رہتا ہے تو مانتا بھی ہوگا۔ جو کسی کی صحبت میں رہے، وہ کہتے صحبت میں رہتا ہے مانتا بھی ہوگا۔ قرآن پڑھے، بے شمار لوگ تھے جو نبی کی صحبت میں رہتے تھے۔ وہ جاگو یار، حضور سے بڑا امام کوئی نہیں، حضور سے بڑا پیر کوئی نہیں، حضور سے بڑا سید کوئی نہیں، حضور سے بڑا ہادی اور مہدی کوئی نہیں، حضور سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ یارو کچھ لوگ ایسے تھے حضور کی صحبت میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے، حضور کے ساتھ مل کے روزے افطار کرتے، حضور کے ساتھ مل کے حج اور عمرے کرتے، حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے، دن رات حضور کے ساتھ رہتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ تھے منافق۔ میں بات صحابہ کی نہیں کر رہا، میں ادھر سے نکل کے جاؤں مولوی صاحب کہیں گستاخی کر گئے جی قادری صاحب، میں بات کر رہا ہوں منافقین کی۔ میرے مصطفیٰ کے وہ صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اور اس صحابہ کے نام پہ 100 مساجد کا اعلان کرنے والوں، صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں، صحابہ کے نام پہ مدارس کے نام رکھنے والوں،
اور تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟ عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ عمار ابن یاسر کیوں نظر نہیں آتے؟ میس میں تمار کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے مولوی جی، یہ نبی کے صحابی تھے، علی کے غلام تھے۔ یارو اے گل تے کوئی نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیا، اے وچوں نہ من۔ تو اس لیے اگر صحبت ہی اگر صحبت ہی ماننے کی دلیل ہوتی تو کوئی حضور کی صحبت میں رہ کر بھی منافق نہ ہوتا۔ یار لوگ کہتے جی رشتہ دار یہ دلیل ہے ماننے کی، قرآن پڑھیں، بے شمار نبی ایسے گزرے، ان کی بیویاں وہ اللہ نے گرفت کی ان کی، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، نبی کی بیوی، اس طرح نہیں ماننا جس طرح نبی کو ماننے کا حق تھا، تو نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی۔ یارو بیٹا سن، بیٹے سے بڑھ کے ہے کوئی قریبی رشتہ؟ آپ کہتے ہیں آنکھوں کا نور، دل کا چین، بڑھاپے کا سہارا، بیٹا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا؟ وہ قرآن پڑھو یار، نبی کا بیٹا، قرآن نے کہا انہو لیس من اہلک، اس نے نبی کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، نبی کا بیٹا ہو کر بھی جہنمی۔ پتا چلا عدل کرے تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جامن، اساں ورگے منہ کالے ہو، بن حب حیدر جنت نہیں ہوں لبسی، کیا سورے کیا سالے ہو۔ پتا چلا دین میں رشتہ داریاں کام نہیں آتی، ماننا کام آتا ہے۔ اور ماننا کس طرح ہے کہ جس کو مانتا ہے نا ان کے دشمنوں سے بیزار ہو جا۔ نہیں سمجھے یار، وہ کوئی آپ کے دنیا کے محبوب کا دشمن ہو، ماں باپ کا دشمن، دوست کا، بہن بھائیوں کا دشمن، تو اس سے ہوتی ہے آپ کی یاری؟ بولو، کوئی غیرت مند کرتا ہے وہ ماں باپ کے دشمن سے یاریاں؟ تو آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے محب ہیں، تو اہل بیت کے محب تو تبھی بنو گے نا مولوی جی جب اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرو گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں شاید تبرہ کا معنی ہے گالیاں نکالنا، اور نہیں، وہ تبرہ کا معنی ہوتا ہے دفع کرنا، وہ دور کرنا یار، برات کا اعلان کر دینا، بیزار ہو جانا۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرو، تعلق توڑ دو، واسطہ توڑ دو۔ یہ نہیں چلے گا کہ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے، یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا، یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ، یا اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ۔ یہ ہے ماننا۔ تجھے دکھائی دے تو اہل بیت کی عظمتیں، تجھے سنائی دیں تو اہل بیت کی عظمتیں، تجھے سجائی دیں تو اہل بیت کی عظمتیں، ہر قسم کا تعلق، واسطہ، رشتہ توڑ دے اہل بیت کے دشمنوں سے، تیرا کچھ نہیں لگتا جو اہل بیت کا نہیں۔ جو اہل بیت کا ہو گیا اس کو چاہنے لگے، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ اس طرح کا عقیدہ ہوگا تیرا تو پھر کہنا کہ میں محب ہوں، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے پھر کہنا اچھا اتنی بڑی جہالت، کہتے ہیں علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں لیکن نمبر علی کا چوتھا ہی ہے، پاک سیدہ کو ہم مانتے ہیں بڑا،
ان کو حدیث کی سمجھ ہی نہیں تھی معاذ اللہ. اور آج کل تو کچھ لانتی یہاں تک پہنچ گئے، انہوں نے سیدہ کائنات کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد خطا پر کہنا شروع کر دیا. پاک سجدہ کو خطا پہ کہنے والے، جا گھر سے پتہ کر تو ماں کی خطا ہے. جب ایک لانتی نے پاک سیدہ کی بارگاہ میں بے ادبی کی تھی، گجرانوالہ کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک 48 گھنٹے دلائل دے کے گستاخ سیدہ کو اس کے انجام میں تن دیا تھا. میں نے ایک قرآن اور حدیث والا سودا آپ کے سامنے رکھنا ہے. اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں. فرض کرے کسی کو مجھ سے پرابلم ہے، مجلس کی جو ڈیمانڈ، جو ریکوائرمنٹ، جو لوازمات ہوتے ہیں وہ نہ مجھ پہ دیکھیے گا کہ پورے ہوتے ہیں کہ نہیں. تبلیغ سنیے گا میری، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اور کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بینو حق اندیش، خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند. قرآن مجید فرقان حمید کی جو بڑی معروف آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک جو اللہ کا دین ہے وہ ہے دین اسلام. کس کا؟ اللہ کا. کس کا؟ ذرا میرا ساتھ دے. مولوی صاحب کا نہیں، کسی مفتی صاحب کا نہیں، اللہ کا دین. اللہ نے فرمایا جو میرا دین ہے وہ ہے دین اسلام. اور اے ایمان والو، میرے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جو میرے دین میں داخلے کی ریکوائرمنٹ ہیں، ڈیمانڈز ہیں، وہ پوری کرو گے تو دین میں داخل ہو گے. میں وقت بچا رہا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. اس کے اوپر میری ایک الگ سے کتاب بھی ہے اور میرا ایک پورا لیکچر بھی پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر. میں ایک اہل سنت کی کوئی 350 کتابوں کی ایک حدیث دینے لگا ہوں جو اکثر آپ کو ادھوری سنائی جاتی ہے اپنے مطلب کی، میں پوری سنانے لگا ہوں. توجہ کے ساتھ سنیے گا. آقا علیہ السلام نے جب آخری حج کیا، غدیر نہیں پڑھنے لگا. توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے. آخری حج کیا، غدیر کے مقام پہ پہنچے، منبر کائنات کا ہسٹری کا سب سے بلند سجایا گیا. منبر کے اوپر تاجدار کائنات جلوہ فروز ہوئے. میرے آقا نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا. ترمذی پڑھو، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا مدودی. 350 کتب اہل سنت دے رہا ہوں. حدیث صحیح کوئی ایک ابھی تک امام اسماء اور رجال کا ایسا نہیں گزرا، کوئی ایک اسماء اور رجال کا امام نہیں جس نے اس حدیث کے اوپر جرح کی ہو. اعلیٰ درجے کی حدیث متواترہ بھی، حدیث مشہورہ بھی. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے سارے صحابہ سامنے تھے، پہلے سے لے کے آخری تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارا مجمع سامنے. میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ کس بات کی؟ سارے صحابہ نے عرض کی نشہد ان لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں نے سپیڈ بڑھا دی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ مواد دوں. آج T20 بھی نہیں دے رہا، آج سپر اوور دے رہا ہوں. اور کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا وہ دوسری بھی گواہی دیتے ہیں. کیا؟ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کتنی گواہیاں ہوئی؟ بولو. سیدھا کروں ترتیب کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ ترتیب سیدھی ہو گئی. 2 گواہیاں، 2. اگر تو 2 گواہیاں ہی کافی ہوتی، چلو اور آسان کر دیتا ہوں. پہلی میں اللہ ہے نا، لا الہ الا اللہ. اگر اللہ ہی کافی ہوتا، اے اللہ کافی والو، اگر اللہ کافی ہوتا تو اللہ کی تو گواہی دے دی صحابہ نے. حضور فرما دیتے بھئی اللہ کی توحید کی تو ہم نے گواہی دے دی، لہذا تو مومن بن گئے.
صاحب ایمان ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا دوسری رسالت کی آ گئی، محمد رسول اللہ. اگر دوسری گواہی کافی ہوتی تو حضور فرماتے تم نے توحید کی گواہی بھی دے دی، رسالت کی گواہی بھی دے دی، لہذا تم صاحب ایمان بن گئے. میرے آقا نے فرمایا ثم ثلاثہ، اور تیسری. اوئے ہوئے، میں نے ایسے کتاب کھول کے دکھا کے جانا ہے، کوئی کو پوچھے گا دکھا کے جاؤں گا، یہ بھی نہیں کہوں گا گھر جا کے دیکھ لینا. حضور نے فرمایا تیسری، حالانکہ جو پہلی گواہی ہوتی ہے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے صرف شرک کا خاتمہ ہوتا ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف شرک؟ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا. ایسا کرنے والا مشرک بن جاتا ہے اور اس عمل کو کہتے ہیں شرک. تو جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو شرک کا تو خاتمہ ہو گیا نا. بولو یار، پتہ چلا لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک گیا، کفر تھا. جب صحابہ نے کہا نا محمد رسول اللہ تو پھر کفر بھی گیا. لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک گیا، کفر تھا. محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر گیا، لیکن منافقت اب بھی تھی. اوئے ہوئے یارو، منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی. اگر چلی جاتی تو جب دو گواہیاں ہو گئی تو حضور فرماتے ٹھیک ہے بھائی کلمہ بھی پورا ہو گیا، تم صاحب ایمان بھی ہو گئے، تم نے لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا، تو مومن بن گئے. حضور فرماتے نہیں ثم ثلاثۃ، اور تیسری. جب میں پڑھتا تھا نا شاہ جی میرے ایج میں، یعنی 80 اور 90 کا جو پیریڈ گزرا ہے، یہ جو اشرے گزرے، ہمارے ہاں سال میں 3 امتحان ہوتے تھے. کتنے؟ پہلے کو کہتے تھے ششماہی، دوسرے کو کہتے تھے نماہی، اور تیسرے کو کہتے تھے سالانہ، اینول، کمپلسری. اگر کوئی بچہ ششماہی میں پاس، نماہی میں بھی پاس، سالانہ اینول میں فیل، پاس ہے کہ فیل؟ یارو پہلے 2 میں پاس نہیں، پہلے 2 میں پاس ہے، آپ کہہ رہے ہیں فیل. آپ کہیں گے حضرت جی جو تو پہلے 2 تھے نا وہ فیصلہ کون نہیں تھے. اوئے ہوئے، میں بچوں سے خطاب نہیں کر رہا، اللہ سلامت رکھے. ادھر میرے منہ سے جملہ نکلتا ہے، ادھر دل میں اترتا ہے. مجھے پتہ ہے یہ آپ ہی سمجھیں گے. آپ کہیں گے وہ پہلے 2 تھے اختیاری، وہ تھے اس کا میرٹ دیکھنے کے لیے، وہ میرٹ چیک کرنے کے لیے، قابلیت پرکھنے کے لیے. کمپلسری، لازمی، حتمی، فیصلہ کن تھا اینول، تیسرا سالانہ، اس لیے اس میں فیل ہے تو فیل. ٹھیک کہہ رہا ہوں. اگر کوئی جو پہلا تھا، پہلا ششماہی اور نماہی دونوں میں فیل ہو، تیسرے میں محنت کر کے پاس ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ اللہ سلامت رکھے. بلکہ بخاری مسلم ہے شاہ جی، قبر میں بھی سوال 3 ہی ہیں. کتنے؟ بولو. من ربوں کا، وہ مار کے آنے والے، بتا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اللہ کو پہچان لیا کہ نہیں؟ ہاتھ جوڑ کے ایک ایک جملے میں ہزاروں حکمتیں ہیں، سادات کے قدم چوم رہا ہوں. اوے اللہ کی معرفت سے اگر قبر کے امتحان میں جان چھوٹ جاتی تو اللہ کو تو پہچان لیا مرنے والے نے. فرشتے کہتے تو نے اللہ کو پہچان لیا، تیرا رب اللہ ہے، جا موجاں کر، تیرے لیے جنت ہے. نہیں، جواب آیا یا نہ آیا، دوسرا سوال پھر آ گیا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. اسلام کو بھی پہچان لیا، اللہ کو بھی پہچان لیا، اسلام کو بھی پہچان لیا، بتا دیا، معرفت بتا دی. اگر دونوں سوالوں کے جواب دینے سے قبر کے امتحان میں جان چھوٹ جاتی تو فرشتے کہتے موجاں کر. فرشتے کہا نہیں بھائی، اب آ گیا کمپلسری، اب آ گیا سالانہ، اب آ گیا اینول، اب آ گیا ختمی. اب فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد وفی روایت وآل محمد. اب فرشتے پوچھتے ہو 10 پائیا مولوی جی، حافظ جی، قاری جی، علامہ جی، آپ بتا محمد اور آل محمد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا. یہ ہے بڑی خاص بات، مضارع کا صیغہ ہے. فرشتے یہ نہیں پوچھ رہے اب بتا کیا کہتا ہے، نہیں کنتا. اوئے ہوئے، جب مسجد میں بیٹھ کے
تقریریں کرتا تھا، محمد اور آل محمد کو کائنات سے اللہ کہتا تھا کہ اپنے جیسا کہتا تھا، اور جب تقریریں کر کر کے کتابیں لکھتا تھا، بتا محمد اور آل محمد کو کائنات سے اللہ لکھتا تھا کہ 5واں 6واں نمبر دیتا تھا، اور قبر کی چھوڑ دنیا کی بتا، اگر تیسرے سوال کا جواب آیا تو فرشتے کہیں گے چل موجہ کر تیرے لیے جنت ہے۔ تو یہ ہے کمپلسری۔ حضور نے بھی 2 گواہیاں لی، کتنی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ثم ثلاثۃ، تیسری۔ جب تیسری کا فرمایا تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، تیسری پر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتے ہیں۔ یہ میں حدیث دے رہا ہوں، کوئی قصہ نہیں سنا رہا۔ جب آقا علیہ السلام نے تیسری گواہی طلب کی تو خاموشی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کے غلاموں، دیوانوں، پروانوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، باجیوں، اور علی کی ولایت کے منکروں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو۔ میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک کا خاتمہ کرنے والوں، محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر کا خاتمہ کرنے والوں، اگر منافقت کو مٹانا چاہتے ہو، نفاق کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہو، تو جو تیسری کمپلسری حتمی فیصلہ کن گواہی ہے، علی ولی اللہ کی گواہی بھی دینی پڑے گی۔ اوئے ہوئے ہوئے، اور یارو ترتیب دیکھیں، ترتیب دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ حضرت جی اے شیعہ دا کلمہ نہیں ہوں، اگر اہل سنت کی درجنوں کتابوں سے یہی کلمہ اللہ کے عرش پہ لکھا دکھا دوں مولوی تو مان لے گا۔ اگر یہی کلمہ جنت کے مرکزی دروازے پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا۔ اگر یہی کلمہ جنت کے پتے پتے پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا۔ اچھا بڑی خاص بات آنے لگی، اب بڑی، آپ سارا سال تڑپیں گے جب 3 گواہیاں ہو گئی نا شاہ جی، 3 گواہیاں۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا اسے درِ منصور میں، اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام سیوطی۔ فخر الدین رازی نے لکھا، علامہ آلوسی نے لکھا، اس کے علاوہ خطیب بغدادی نے اس کو روایت کیا، ملا علی قاری نے اس کو روایت کیا، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، سینکڑوں حوالے اہل سنت کے، سینکڑوں۔ جب علی ولی اللہ کی گواہی آ گئی، اللہ نے جبریل کو بلایا، تال یا جبریل، جبریل حاضر، جی مولا یہ پکڑ سورہ مائدہ کی آیت، جا کے مصطفیٰ تک پہنچا۔ اب جبریل امین حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں، اللہ کا آرڈر لے کے آیا ہوں، بولو کیا آرڈر ہے؟ میرے آقا نے اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کیا، فرمایا میرے صحابیو، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے، جی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، وحی آ گئی، امر آ گیا، کیا؟ اللہ نے کہا پیارے، جس نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی ہے نا، اب اس کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیں، سنا دیں، کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، ہائے 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 ہائے، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ یارو میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں، وہ اہل سنت کی کتابیں کھول کے دکھا رہا ہوں، کوئی لڑائی کر رہا ہوں۔ اب علی ولی اللہ کی گواہی کے بعد مذہب مکمل ہو گیا۔ وہ مذہب کے دین، وہ دین یار، دین کہتے ہیں ٹوٹیلٹی کو، مذہب کہتے ہیں برانچ کو، جز کو، یعنی دین ہے ٹوٹیلٹی۔ اگر مذہب کہتے تو پھر کوئی حنفی ہو جاتا، کوئی شافی، کوئی مالکی، کوئی جعفری، کوئی حنابلہ، یہ ہو جاتا۔ دین، اللہ نے کہا دین ہے کل، مذہب ہے جز۔ یہ کل وہ نہیں جو مولوی صاحب پڑھتے ہیں،
یہ کل کاف کتاب والا ہے، ٹوٹیلٹی، ٹوٹل، یعنی نماز بھی دین کے اندر، روزہ بھی دین کے اندر، حج بھی دین کے اندر، عمرے بھی دین کے اندر۔ ایک جملہ دینا ہے میں نے سادات کے قدم چوم کے، سارا کچھ ہے دین کے اندر، اور یہ دین مکمل ہوا ہے علی ولی اللہ کی گواہی سے۔ اوئے ہوئے، او یارو دین نہ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے مکمل ہوا، دین نہ محمد رسول اللہ کی گواہی سے مکمل ہوا، دین مکمل ہوا علی۔ تو دین ہے کل، باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہیں جز۔ اوے حضرت جی ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اوے یہ جو اللہ کا دین ہے نا کل، یہ کل علی ولی اللہ کا محتاج ہے، وہ تو جز پہ لڑتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 حضرات، آقا علیہ السلام کا فرمان سنو، قاری جی، مفتی جی، اوے علی ولی اللہ کے بغیر، علی ولی اللہ کے بغیر اوے دین کل مکمل نہیں ہوتا۔ آ میری طرف، جب کل علی ولی اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو پھر نماز علی کے بغیر کیسے مکمل ہوگی؟ روزہ علی کے بغیر کیسے مکمل ہوگا؟ اذان علی کے بغیر کیسے مکمل ہوگی؟ اور کلمہ علی کے بغیر کیسے مکمل ہوگا؟ اور جنازے علی کے بغیر کیسے مکمل ہوں گے؟ ایمان علی کے بغیر کیسے مکمل ہوگا؟ اسلام علی کے بغیر کیسے مکمل ہوگا؟ ہوئے 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 اگر تیری نماز سے علی نکل جائے، یہ چیلنج کر رہا ہوں سینہ چوڑا کر کے، ہمت ہے تو سامنے آ، اگر تیری نماز سے علی نکل جائے، ایمیں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں۔ اگر تیرے روزے سے علی نکل جائے، ایمیں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں۔ اگر تیرے حج سے علی نکل جائے، اور تیرے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں۔ ہر عبادت کامل ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے علی ولی اللہ کی گواہی سے۔ علی ہے، بلکہ یہ جو ختم نبوت کی ریلیاں نکالتے ہیں یار لوگ، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد ریلیاں نکالتے ہیں، اور بھائیا یہ اگر علی ولی اللہ پہ جمع ہو جاتے نا، اوئے ہوئے ختم نبوت کی ریلیوں کی ضرورت ہی نہیں رہنی تھی۔ وہ یارو جب علی جیسی شخصیت نبی نہیں ہو سکتی تو پھر کسی لنڈی بچی کی کیا اوقات ہے؟ اگلی بات بڑی خاص ہے، یہاں بڑی خاص بات ہے کہ یہ جو یار لوگ کہتے ہم نہیں مانتے جی علی ولی اللہ، ہم نہیں مانتے علی کو مولا آقا، نہیں مانتے۔ وہ بھائیا حضور نے کب کہا کہ تم مانو؟ حدیث کے ایک لفظ پہ غور کرو، حضور نے فرمایا من کنتو، من جس کا، کنتو میں، اوئے ہوئے جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ پتہ چلا حضرت جی علی ہر ایرے گیرے کا نہیں، علی ہر نتھو خیرے کا نہیں، علی ہر لنڈی بچی کا نہیں، علی ہر زید بکر کا نہیں، جس کا محمد مولا ہے اسی کا مرتضی مولا۔ اور بعض لوگ کہتے ترجمے میں شاہ جی، وہ اس کے ترجمے میں بحث کرتے جی مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی یار ہے۔ ہم کہتے ہم معنی پہ لڑتے ہی نہیں۔ توجہ ذرا، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، سادات کے قدم چوم رہا ہوں۔ تو کہتے جی مولا کا معنی ہے دوست، یار، غلام۔ ہم کہتے ہم معنی پہ لڑتے ہی نہیں۔ حضور نے ایسا کیٹو پہاڑ گرایا نا ناسبیت پہ، بھائی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من کنتو، جس کا میں، اب جس طرح کے حضور مولا ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے جس طرح کے حضور ہے نا مولا، اسی طرح کے علی ہیں۔ اب حضور کو کہا یار، یاری کا کانسیپٹ ہی نہیں یار۔ یہ تو کہتے ہیں نا یار، صحابہ حضور کے یار نہیں تھے، غلام تھے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کسی کو یہ جرت نہیں تھی
کہ وہ حضور علیہ السلام کو یار کہے، بلکہ پوری کائنات میں صرف علی علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ جب اپنا تعارف پیش کرواتے تھے تو وہ کہتے تھے میں نبی کا بھائی ہوں. نہیں سمجھے؟ کسی کو یہ جرت نہیں کہ وہ نبی کو کہے یہ میں نبی کا بھائی ہوں. صرف مولا فرمایا کرتے تھے کہ میں نبی کا بھائی ہوں. یہاں ایک بڑی خاص بات ہے، ہاتھ جوڑ کے تبلیغ کر رہا ہوں، کوئی کچھ باتیں اگر آپ کو اچھی نہ بھی نہ لگیں تو مہمان سمجھ کے ذرا برداشت کر لینا یار، مہمان ہوں آپ کا. اب حضور نے اعلان فرما دیا، اب ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں علی ولی اللہ کی بن گئی محتاج. آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی آپ کے ذوق کی ہے کہ علی کے بغیر اگر علی نکل جائے نماز جو ہے وہ فارغ، وہ ٹکراں، روزہ فارغ، حج فارغ، یہ آپ کا اپنا عقیدہ ہوگا. میرا عقیدہ ہے، میں حدیث مصطفیٰ دیتا ہوں. حدیث مصطفیٰ امام حاکم المستدرک میں یہ حدیث لے کے آئے شاہ جی، اہل سنت کے سر کا تاج. امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، علامہ علوسی نے اس کو روایت کیا، فخر الدین رازی نے اس کو روایت کیا، ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا، امامت الدین ابن کثیر نے اس کو روایت کیا. اہل سنت کی سینکڑوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو اور کھڑے ہی نہیں نماز بھی پڑھ رہا ہو، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے بھی ہو، نماز بھی آ گئی، روزہ بھی اور حج بھی، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، میرے آقا فرماتے ادھر ہی مر گیا. نہیں سمجھے؟ وہ یارو کوئی محمد بشیر گیا ہو حج کرنے، وہ مقام ابراہیم پہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو روزے کی حالت میں، ادھر ہی مر جائے. پیچھے پاکستان کال آ جائے محمد بشیر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتا پڑھتا مر گیا، پیچھے کال آ گئی مولوی صاحب نے 4 جمعے پڑھا دینے نے محمد بشیر دی شان تے. وہ غلط کہہ رہا ہوں یار میں، اس نے کہنا وہ کی مقدر پایا، وہ اللہ دے کار. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صعد بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار. اے علی کے منکروں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. تاجدار کائنات فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہی نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، ادھر ہی مر گیا. لیکن جب مرنے لگا دل میں علی کے لیے بغض تھا. علی کے فضائل سن کے اس کے چہرے پہ رونق نہیں آتی تھی، علی کے خصائص سن کے اس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی تھی، علی کے مناقب سن کے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں علی کے بغض میں مقام ابراہیم پہ حالت روزہ میں نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا. فرشتوں نے اٹھایا، گمایا، جہنم میں پھینک دیا. اوئے ہوئے ہوئے، مجھے بتائیں، میں اپنے ٹائم پہ بس ختم کرنے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس نماز تھی کہ نہیں؟ بولو. روزہ بھی تھا، حج بھی تھا. اوے علی نہیں تھا نا، اوے نماز میں علی نہیں تھا، حج میں علی نہیں تھا، عمرے میں علی نہیں تھا. جس عبادت میں علی نکل گیا وہ عبادت منہ پہ آ گئی. اب بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، ورنہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں شروع ہوتا ہوں. ابھی آرڈر آ گیا، پیچھے کافی لوگ ہیں پڑھنے والے، میں ابھی مختصر کر کے ختم کرنے لگا ہوں، پھر کبھی صحیح. یہ بڑا خاص نقطہ سمجھانا ہے، بڑا خاص. وسیع رسول اللہ، رسول اللہ کے وسیع. ہماری اہل سنت کی 150 کتابوں میں یہ روایت. آپ میری طرف توجہ رکھیں، چھوڑے لائٹ کو. یہ حیدری بیٹھا ہے، اوئے ہوئے، یہ دری علی المرتضیٰ کے در کا منگتا ہے، یہ اس در کا غلام ہے. آؤ علی کے در کے ایک نوکر کی للکار سنا، علی کے منگتے کی پکار سنا. اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں، 150 کتابیں. پہلا اسلام کا جلسہ، وسیع رسول اللہ بتانے لگا ہوں، پہلا اسلام کا جلسہ کہاں ہوا ہے؟ اللہ سلامت رکھے. شاہ صاحب فرما رہے ہیں ہمارے دادا ابو طالب کے گھر. اچھا
آپ یہ مجلس کروا رہے ہیں، مجلس کی فلیکس بنی تھی کہ نہیں جی؟ اس پہ لکھا ہوگا کہ مجلس کہاں ہے، کون سی تاریخ کو ہے، پڑھنے والے کون سے ہیں؟ بولو یار، یہ لکھا تھا، لنگر بھی ملے گا، لکھا تھا نا۔ جو اسلام کے جلسے کی فلیکس چھپی ہے بخاری میں، وہ پڑھ کے سناؤں؟ حضرات، کل بعد از نماز عصر یعنی دوپہر کے وقت ایک عظیم الشان جلسہ ہونے والا ہے، ایک عظیم الشان مجلس ہونے والی ہے۔ چلو کسی کو مجلس سے پرابلم ہو، ایک عظیم الشان محفل ہونے والی ہے، توحید سیمینار ہونے والا ہے، عنوان توحید، خطیب محمد مصطفیٰ، بامقام 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 قصر ابو طالب۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اور نیچے جہاں جب آپ اشتہار پرنٹ کرواتے، آپ فلیکس پرنٹ کرواتے، تو جو خاص بات آپ لکھنی ہو نا، خاص، تو نیچے لکھتے ہیں آپ نوٹ یا مزید تاکید۔ اس پہ بھی لکھا تھا نوٹ، مزید تاکید بھی۔ یہ کرنسی والا نوٹ نہیں، اٹینشن کرنے والا نوٹ۔ وہاں بھی لکھا تھا نوٹ، مزید تاکید، لنگر ابو طالب کا وسیع انتظام ہوگا۔ ہائے 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 ہائے۔ اور لنگر ابو طالب پتا کیا تھا؟ حلیم تو نہیں تھی، وہ دال تو نہیں تھی یار، کدو شریف بھی نہیں، بکرے۔ 3 روز تک یہ مجلس چلی ہے، 3 روز تک سہ روزہ۔ اور کسی ایک دن بھی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے لنگر نہیں بدلا کہ دوسرا دن آ گیا، تیسرا دن آ گیا، چلو لنگر چینج کر لیتے، حلیم کر لیتے، دال کر لیتے۔ نہیں، 3 دن بکرے۔ اور جا چلو بر پانی میں ڈوب مر، سرکار ابو طالب کو غریب کہنے والے۔ اور ساری کائنات جن کے ٹکڑوں پہ پلتی تھی وہ غریب تھے، بلکہ مکہ کی سرزمین پہ وہ دسترخوان ہی 2 تھے جس سے ساری کائنات پلتی تھی۔ ایک دسترخوان ابی طالب تھا، دوسرا دسترخوان خدیجہ الکبریٰ تھا۔ دسترخوان ابی طالب کا بھی یہی اعلان تھا، اے مکہ کے غریبوں، مکہ کے سرداروں، وڈیروں، یہ دسترخوان ابی طالب ہے، آؤ لنگر کھاتے جاؤ، گھروں میں لے جاتے جاؤ، محمد الرسول اللہ کے نعرے لگاتے جاؤ۔ اور دسترخوان خدیجہ الکبریٰ کا بھی یہی موٹو تھا، یہی اعلان تھا، مکہ کے فقیروں، غریبوں، سرداروں، وڈیروں، یہ دسترخوان خدیجہ الکبریٰ ہے، آؤ لنگر کھاتے جاؤ، گھروں میں لے جاتے جاؤ، اور قرضے معاف کرواتے جاؤ، محمد الرسول اللہ کے نعرے لگاتے جاؤ۔ جب تیسرا دن آ گیا، مختصر تیسرا دن آ گیا، یہ وصیہ رسول اللہ پہ کہہ رہا ہوں، تیسرا دن آ گیا، اور خلیفہ تو بلا فصل، دونوں کا جواب دے رہا ہوں۔ خلیفہ تو بلا فصل کا پتہ کیا معنی ہوتا ہے؟ حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ۔ یہ جو ہو کا شاہ جی، یہ جملہ ہے، ہو کا مرجع ہے حضور، خلیفہ تو ہو بلا فصل، اس کے کس کے؟ حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ، یعنی حضور اور مولا علی کی درمیان کوئی فاصلہ نہیں، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ یہ دونوں کا جواب اسی حدیث میں آ رہا ہے جو میں نے اہل سنت کی 75 کتابوں کے حوالوں سے آپ کو بیان کیا۔ جب تیسرا دن آ گیا نا، تیسرا دن، تو وہ لنگر کھا کے کفار جانے لگے۔ حضور نے توحید کی دعوت دی، انہوں نے قبول ہی نہیں کی، توحید کی دعوت قبول نہیں کی، لنگر کھا بھی جاتے تھے 3 دن، گھروں میں بھی لے جاتے تھے۔ وہ لنگر کھا جاتے تھے، دعوت قبول، وہ دعوت قبول نہیں کرتے تھے، لنگر کھاتے تھے۔ پتہ کیوں؟ وہ لنگر تو نہیں نا شیعہ سنی ہوں، لنگر کھا جاتے تھے، دعوت قبول۔ پتہ چلا جو لنگر کھا جائے
دعوت قبول نہ کرے، میں جملہ نہیں اگلا کہتا، اب سوچنا کہ وہ کس کے طریق پہ ہے۔ تیسرے دن جب جانے لگے تو میرے آقا نے فرمایا اِنَّا ھَذَا عَلِیٌّ وَصِّی وَخَلِیفَتِی۔ حضرات اہل سنت کی 75 کتابیں دیتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا مکہ کے وڈیروں، سرداروں، جگیرداروں، سنو، یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ یہاں میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، ایک سوال کرتا ہوں، جب حضور فرما رہے تھے دعوت ذوالعشیرہ میں، جب حضور فرما رہے تھے علی میرا وصی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، آپ مجھے بتاؤ اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافتیں تھیں؟ بولو یار، وہ بغیر فاصلے کے خلیفہ بتا رہا ہوں۔ جب حضور فرما رہے علی میرا خلیفہ ہے، اس وقت نہ حضرت ابوبکر کی خلافت، نہ حضرت عمر کی، نہ حضرت عثمان کی، بلکہ ابھی تک انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ اوے مان لے علی تب سے مصطفیٰ کے خلیفہ ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ ہائے 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 ہائے، آپ مجھے بتائے یہ پورے کا پورا کلمہ جو ہے، پورے کا پورا کلمہ ہے کوئی شیعہ سنی والی بات؟ بولیں یار، میں نے پورا کلمہ آپ کا جو ہے ٹوٹل سارے کا سارا اہل سنت کی کتب سے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر آپ نے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ نے سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو نا تو کسی سنی کو دیکھ کے نہ کریں، سنیت کو پڑھیں۔ اگر شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کریں، شیعت کو پڑھیں۔ جب آپ سنیت پڑھیں گے، جب آپ شیعت پڑھیں گے، دونوں پڑھنے والوں کو میری بات ضرور سمجھ آئے گی کہ مسئلہ نہ شیعت میں، خرابی نہ سنیت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ کوئی کٹر شیعہ میرا بھائی کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا عقیدہ بتائے، درمیانہ نارمل شیعہ نہیں، وہ کٹر شیعہ یار، وہ حداں ٹپیا شیعہ، وہ کھڑا ہو جائے اپنا عقیدہ بتائے۔ عقیدہ شیعہ کا میں ابھی اہل سنت کی کتابوں سے ابھی دکھاتا ہوں یار۔ اس کا مطلب ہے یہ سارا اس کا چکر ہے۔ خدا کے لیے اہل بیت کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کرو۔ آخری لائنیں دے کے بس ختم کریں گے، 2-4 جملے دے کے۔ ابھی مجھے کان میں کہا گیا تھا، مصائب چھوڑ رہا ہوں، بڑے بڑے ذاکرین آئے ہیں جو شہنشاہ مصائب ہیں، میں تو صرف تبلیغ کر رہا ہوں۔ یہ 2 لائنیں دینے لگا ہوں جو مجھے ابھی کہا گیا، وہ صرف علم کے اوپر 2 جملے دے کے اجازت بس۔ علم پاک لگاؤ کسی گھر میں تو کہتے ہیں شیعہ ہے، کہتے ہیں شیعہ کا علم۔ پنڈی کے بہت بڑے مفتی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو وہ کہتے ہیں جی، میں نے اس کو کہا بھائی کون سا شیعہ دیکھا ہے تو نے دنیا میں جس کا دعویٰ ہو کہ یہ میرا علم ہے؟ کہ بلا آپ کا علم ہے، 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 غازی عباس کا علم ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث دے کے اجازت، بخاری اور مسلم ہماری سیاستہ کی 2 چوٹی کی کتابیں، شیخین کی کتابیں، دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ جب قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، 39 دن گزر گئے، حضرت سلمان فارسی روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، رو رہے ہیں، روتے تو حضور علیہ السلام نے چونکہ اعلان فرمایا تھا 40 روز کے اندر اندر اس کو فتح کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی جب رو رہے ہیں، حضور نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، رو اس لیے رہا ہوں کہ بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے، آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ 40 روز کے اندر اندر فتح کرنا ہے، 39 دن گزر گئے، جو حالات میں دیکھ کے آیا ہوں مجھے تو کل بھی فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور یارو میں کہہ دوں کہ کل کشمیر فتح ہو جائے گا، میں جو کہہ رہا ہوں کل ہو جائے گا، شاہ صاحب فرما دیں میں کہہ رہا ہوں کل ہو جائے گا، اگر نہ ہو تو یہ بات ہماری عزت پہ آئی کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا 40 روز کے اندر کرنا ہے، 39 دن گزر گئے۔ ہر روز حضور ایک کو کمانڈر بنا کے بھیجتے،
پہلے دن حضرت ابوبکر کو بلایا، امام حاکم کی مستدرک دے رہا ہوں یار، وہ سنیت بتا رہا ہوں، سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، یہ تو پکڑ علم، تو بن جا علمدار، علم بردار، تو بن جا کمانڈر، تو بن جا سپہ سالار، جا لڑائی کر۔ حضرت ابوبکر علم لے کے گئے، ادھر سے مرب صاحب آئے، لشکر واپس تشریف لے آیا۔ اس سے بڑا ادب کا جملہ، اس سے بڑا ادب کا جملہ میرے پاس نہیں۔ شاہ جی میں وہ ادباً جملہ بول رہا ہوں جو کتابوں میں بھی نہیں لکھا۔ اگلے دن حضور نے عمر بن خطاب کو بھیجا، اب حضرت عمر بنے علم بردار، علمدار، کمانڈر، سپہ سالار، گئے، مرب صاحب آئے، لشکر واپس۔ ہر روز حضور علمدار بھی بدلتے رہے، سپہ سالار بھی بدلتے رہے، 39 دن گزر گئے۔ پتہ چلا حضرت جی حضور نے تو علم اوروں کو بھی دیا تھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب سنا بات، بس ختم ہے۔ یا علی توجہ، آخری لائن ہے۔ حضور نے فرمایا جب 39 دن گزر گئے، سلمان فارسی رو رہے ہیں، میرے آقا نے سب مجمع کو اکٹھا کیا، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، میرے آقا فرماتے ہیں بس بھائی 39 دن ہر ایک کو چیک کر کے دیکھ لیا، بس حضرت جی بخاری پڑھنے لگاؤ، کل علم مرد کو دوں گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کل علم مرد کو دوں گا، مرد کو۔ کون سا مرد؟ جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یا رسول اللہ یہ سندرانہ سیدہ کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہم ان ایجوکیٹڈ سیدھے سادے تو لوگ، بات ہماری عقل کے کھانے میں فٹ نہیں ہو رہی، آپ کہہ رہے ہیں کل علم مرد کو دوں گا۔ وہ جو 39 دن تک جو علم لے کے جاتے رہے، وہ بھی تو مرد ہی تھے۔ اوئے ہوئے نہیں سمجھے یارو، اگر بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر تو پہلے حضور عورتوں کو دے کے بھیجتے تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی۔ پہلے عورتوں کو دے کے بھیجتا تھا، اب کل مرد کو دوں گا۔ پہلے بھی مرد ہی تھے، حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں کل مرد کو دوں گا؟ اگلے جملے میں اس کا بھی جواب دے دیا، لیسا بی فرارن، کل علم مرد کو دوں گا۔ یا رسول اللہ کس مرد کو؟ فرمایا جو فرار نہیں ہوتا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایک مرد کی ڈیفینیشن شاہ جی ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مرد وہ ہے، بس مرد وہ جس کی مونچھیں بڑی ہیں، ہم سمجھتے ہیں مرد وہ ہے جس کی ہائٹ بہت ہے، ہم سمجھتے ہیں مرد وہ ہے جو بیوی کو زیادہ گالیاں نکالے، ہم سمجھتے ہیں مرد وہ ہے جس کا سینہ بہت چوڑا۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا مرد وہ ہے جو قرار ہو، جو فرار نہ ہو۔ اب بڑی خاص بات میں نے دینی ہے۔ اب حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، اسی پہ ختم کرنے لگا ہوں، کل علم مرد کو دوں گا۔ حضرات خیبر کی سرزمین گواہ ہے، جا جا کے پتہ کر، خیبر کی فضاؤں میں میرے آقا نے فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا۔ دو ہی باتیں فرمائی، علم تے مرد، مرد تے علم۔